الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا التي وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہیں. لا تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر موجود تمام مخلوقات میں اشرف اور ممتاز بنا کر پیدا فرمایا ہے. انسان بنائے جانے میں ہماری کوئی مرضی تو دور کی بات مشورہ بھی شامل نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا. انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں بالخصوص جن کا تعلق حیوانات سے ہے
جمادات اور بنات سے ہے، نباتات سے ہے۔ انہیں بنایا گیا ہے مٹا دینے کے لیے، لیکن انسان اور اسی طرح ثقلین میں سے ایک جنات، انہیں ہمیشہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ عالم دنیا سے قبل ایک عالم ارواح تھا، لیکن یہ انسان اس سے قبل بھی اللہ کے ارادے اور لوح محفوظ میں موجود تھا۔ پھر عالم ارواح میں آیا، اس کے بعد رحم مادر میں منتقل ہوا، پھر دنیا میں اس نے آنکھ کھولی۔ یہ مختلف مراحل ہیں جن سے انسان گزر رہا ہے، گزرا ہے اور گزرتا رہے گا۔ موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد بھی اس کی جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ یہ عالم برزخ میں منتقل ہوگا، اور پھر اس کے بعد عالم محشر میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ابد الآباد اس نے جہنم میں جلنا ہے، یا اپنی سزاؤں کے اعتبار سے، گناہوں کی نسبت سے عتاب عقوبت سہنے کے بعد اسے ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جنت میں منتقل کریں گی، یا یہ ایسا خوش نصیب ہے کہ جسے روز محشر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندیا مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بشری تقاضوں سے ہونے والے سارے گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ گزشتہ جمعہ جو محمدی مسجد غرباء اہل حدیث لسبیلا میں تھا، ہم نے حقوق العباد بالخصوص صلۃ الرحم کے حوالے سے والدین کے حقوق کا ذکر کیا تھا۔ یا آپ یوٹیوب پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ والدین کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے، کیا ویلیو ہے۔ مختصراً ایک حدیث کا اعادہ کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں انسان جتنے گناہ کرتا ہے رب تعالیٰ کی منشا پر ہے، چاہت پر ہے، چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے یا چاہے تو ان میں سے کچھ گناہ معاف فرما دے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب تک اپنی اس دنیاوی حیات میں اس کی سزا نہیں بھگت لیتا اسے موت بھی نصیب نہیں ہوتی، اور وہ والدین کی نافرمانی، ان کی بے عزتی، ان کی اہانت، ان کی تذلیل ہے، انسلٹ ہے۔ لیکن اسلام نے اگر والدین کو اتنے حقوق دیے ہیں تو یقینی طور پر اولاد کے بھی کچھ حقوق ہوں گے۔ چنانچہ آج کی اس مختصر نشست میں اسی اعتبار اور نسبت سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کی موجودگی میں تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تمہارے اوپر دوہری ذمہ داریاں ہیں، تم نے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اگر انبیاء سابقین کو دیکھیے تو ہر ایک نبی کو اولاد کی تمنا اس لیے تھی کہ اس کے مشن توحید کو آگے بڑھائے گا، دعوت اسلام کو فروغ دے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالی نے امامت کا تاج پہنایا، انی جاعلک للناس اماما،
اے ابراہیم میں تم سے راضی اور خوش ہوا اور تم اب امام بنائے جا رہے ہو. تو فوراً اپنی اولاد کی فکر دامنگیر ہوئی. قال ومن ذریتی، اللہ کریم اور میری اولاد کا کیا ہوگا؟ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، اگر تمہاری اولاد بھی تمہارے نقش قدم پر چلی، مقصد پیدائش کو ہمیشہ پیش نظر رکھا، دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کی تکمیل کے لیے کوشاں رہی، وہ بھی امام بنائی جائے گی. لیکن اگر ظلم کا ارتکاب کیا، اللہ نے بھیجا کسی اور کام کے لیے تھا، دنیا میں آ کے کسی اور کام میں لگ گئے، یہ ظلم ہے. کسی عربی لغت کو اٹھا کر دیکھیے، ظلم کی تعریف یہ ہے چیزوں کو ان کی اصل جگہ پر رکھنے کے بجائے غیر موضوع جگہ پر رکھنا، یہ ظلم ہے. یعنی اگر کوئی چپل جو پاپوش ہے، پیر میں پہننے کی چیز ہے، سر پر رکھے تو یہ ظلم ہے. ماں باپ کا درجہ سارے انسانوں میں تعلقات اور حقوق کے اعتبار سے سب سے بلند ہے، اسے نیچے لے کر آ جائے تو یہ ظلم ہے. اس طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضور نے بیان فرمائی اور فرمایا کہ بدترین لوگ ہوں گے وہ جو قیامت کی نشانی جن پر پوری ہو رہی ہوں گی. بعض لوگ کہتے ہیں نا قیامت کی نشانی ہم کیا کریں، یہ تو ہونا ہی تھا، تمہارے سامنے ہو رہا ہے تو تم بہترین لوگ نہیں ہو، اور اگر تم ذریعہ اور سبب بن رہے ہو تو تمہارے بدترین ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. فرمایا ایک نشانی یہ کہ لونڈی اپنے آقا اور مالک کو پیدا کرے گی. بعض علماء نے اس کی تشریح آج کے دور پر منطبق کرتے ہوئے کہا کہ آج کی ماں اس سے مراد ہے، اس کی اولاد اس کی آقا بنی ہوئی ہے. ماں نوکرانی اور لونڈی نظر آتی ہے. اور کسی شخص کو اپنے باپ سے زیادہ اپنے دوست عزیز ہوں گے. آج آپ دیکھ لیجئے کسی کو اپنے بیٹے سے کوئی بات منوانی ہو تو اس کے دوستوں سے کہتا ہے بیٹا اس کو سمجھاؤ، بیٹا اس سے بات کرو، ہماری تو سنتا نہیں ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اللہ ہم سب کو ایسی نشانی بننے سے محفوظ فرمائے. تو فرمایا کہ قو انفسکم، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم، اور اپنی آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جتنے انسانوں کو ڈالا جائے گا آگ اتنی ہی بھڑکے گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈالنے کے بعد جب جہنم یہ مشاہدہ کرے گی کہ ایک جنت میں جا رہا ہے تو وہ تڑپے گی، مچلے گی، وہ چاہے گی کہ یہ ایک بھی مجھ میں آ جائے. سارے جہنمیوں کو جہنم میں بھر دینے کے بعد بھی جہنم کو چین نہیں آئے گا. وہ یہی آواز لگا رہی ہوگی حل من مزید، حل من مزید، اللہ کوئی اور ہے تو اسے بھیج دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اس سے سوال پوچھا جائے گا. الرعیتہ والرجل علی اہلہ راع، اور ہر شخص اپنے گھر والوں کا، اپنی آل اولاد کا راعی ہے، نگہبان ہے. اس سے اس کے بارے میں تو سوال ہوگا ہی، ان کی آل اولاد کے بارے میں بھی سوال ہوگا. ہم نماز میں جو دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کے قیام کا مطلب صفوں میں نماز پڑھنا نہیں ہے، یہ محدود معنی ہے.
آغاز اسی سے ہوتا ہے قیام نماز کا، اقامت صلاۃ کا، کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ آ کے وضو کرتے ہیں یا باوضو آتے ہیں، اب آ کر بیٹھ گئے، ابھی نماز نہیں ہوئی لیکن آپ ذکر اللہ میں مصروف ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نماز کی حالت میں ملتا ہے۔ اور بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دن بھر کے سارے گناہ اس کے سر پر، کاندھوں پر آتے ہیں، جب وہ سجدے میں گرتا ہے تو سارے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن قیام نماز اور اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز میں جو درس لے کر گئے ہو، اب مسجد سے باہر جانے کے بعد خواہ وہ دکان ہو، گھر ہو، مجلس ہو، مکتب ہو، وہاں نماز قائم ہو۔ نماز کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کم از کم اتنی تو ہوتی ہے۔ احسان کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس طور پر مان لیا جائے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر، گھر جا کر، مسجد سے باہر جا کر، گلی کوچے میں بیٹھ کر، دکان پر بیٹھ کر، کاروبار میں بیٹھ کر اگر یہی کیفیت طاری ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ اقامت صلاۃ ہے۔ یہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ دعا یہاں ختم نہیں ہوتی، ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی بنا دے۔ اولاد انسان کے لیے اس کی زندگی کا سرمایہ ہے، سب سے بہترین پونجی ہے۔ انسان دنیا سے چلا بھی جائے، اگر اولاد زندہ ہے اور اولاد نیکی کے راستے پر گامزن ہے تو اس کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوتا، اس کا میٹر چلتا رہتا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان موت کے منہ میں جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کا نامہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے، ڈسکلوز ہو جاتا ہے، اور لائن کٹ گئی۔ الا من ثلاث، بعض روایتوں میں الا فی ثلاث، تین شکلیں ایسی ہیں کہ نامہ اعمال ایصال ثواب جاری رہتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریۃ، ایک ایسا صدقہ جو وہ خود لگا کر گیا اور وہ جاری رہنے والا صدقہ ہے، مسجد بنا کر چلا گیا۔ اور مسجد یہ نہیں کہ کوئی شخص اپنے تنہا اپنے پیسے سے بڑی سی مسجد بنا دے۔ فرمایا اگر کسی نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنا دی تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض جنت میں اپنی شان کے مطابق محل عطا فرمائے گا۔ اس سے علماء نے یہ استدلال لیا کہ اگر اینٹ بھی کسی نے مسجد میں لگا دی، نیت کے اوپر ہے ثواب کا دار و مدار، قبولیت کا دار و مدار۔ اس نے 10 روپے بھی دے دیے مسجد کی تعمیر میں، مسجد کے انتظام اور انشرام کے لیے، تو وہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ ایک کروڑ پتی، ارب پتی کروڑوں روپے دے کر وہ ثواب حاصل کر رہا ہے، ایک مزدور غریب جس نے 100 روپے کمائے ہیں وہ 100 روپے دے کر اس کے اجر و ثواب سے بھی آگے بڑھ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کوئی ہے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے والا، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بوجھل، مال ہے نہیں ہے تب بھی نکلو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے، صحابہ کرام حیران رہ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار ہے، دیکھو ابو بکر کیا کرتے ہیں، آج تو پیچھے رہ جائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال تو تھوڑا لے کر آئے تھے، کوانٹٹی میں قلیل تھا لیکن کوالٹی میں کثیر تھا۔ کہا ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ پوچھئے گھر پہ چھوڑ کر کے آیا ہوں، جو تھا لے آیا ہوں، کلین سوئپ۔ فرمایا تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کافی ہے۔
احادیث میں آتا ہے کہ ان کے باپ ابو قحافہ نے ان کی بیٹیوں کے لیے شادی کے لیے جو رقم جمع کر رکھی تھی، اللہ کی راہ میں بیٹیوں کو منا کر کے بیٹی جب شادی کا وقت آئے گا تو وہ بھی ہو جائے گا، ابھی تو یہ اللہ کی راہ میں دو، وہ بھی لے کر آ گئے۔ اور اس تھیلی کے اندر انہوں نے کنکر بھر دی ہے۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی آنکھوں کی روشنی زائل ہو گئی تھی، نظر نہیں آتا تھا۔ ہجرت والی رات فکر دامنگیر ہوئی کہ ذرا دیکھو ابو بکر کہیں وہ تھیلی تو نہیں لے گیا۔ بیٹی نے لا کے حضرت اسماء نے لا کے دکھائی، نہیں ابا جان دیکھیں تھیلی تو ہے، اسے کہتے ہیں توریا، جھوٹ نہیں تھا۔ یہ تھوڑی کہا کہ تھیلی میں اشرفیاں دینار درہم موجود ہیں، کہا تھیلی تو ہے۔ بابا نے دادا نے تھیلی پہ ہاتھ رکھا، کہا چلو شکر ہے، اس کو سنبھال کے رکھ دو۔ ساری محبتوں پہ جب تک اللہ اور اس کے رسول اور دین کی محبت غالب نہیں آتی، ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ ایک صحابی کو دیکھا جو لوگوں کے پیٹھ کے پیچھے چھپ رہا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ کون ہے، اسے بلاؤ، قریب لاؤ۔ اب وہ ڈرتا ڈرتا شرماتا لجاتا ہوا آتا ہے، اس کے دامن میں کچھ ہے جسے چھپا رکھا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا ہے، دو۔ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لائق ہی نہیں ہے کہ میں پیش کروں۔ جہاں عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی جیسے صحابہ کرام نے لدے ہوئے 700 اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے، جہاں عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر خیرات کرتے ہیں، جہاں ابو بکر اپنا سارا گھر قربان کر دیتے ہیں، وہاں میں کیا پیش کر سکتا ہوں؟ تو میں دکھاؤ تو صحیح کیا ہے کیا۔ یا رسول اللہ ساری رات ایک یہودی کے باغ کو کنویں سے پانی ڈول میں نکال کر سیراب کیا، صبح اٹھتے یہ کھجوریں دیں، یہ لے کر کہ ساتھ بیٹھ کر بیوی بچوں کے ساتھ کھاؤں گا، لے کر جا رہا تھا۔ نقارہ لگانے والے نے آواز لگائی، نکلو اللہ کی راہ میں، ہلکے ہو یا بوجھل۔ جو گھر کی طرف قدم اٹھ رہے تھے وہ کشاں کشاں مسجد کی طرف کھنچنے لگے ہیں۔ یہ کھجوریں ہیں مٹھی بھر۔ اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مٹھی بھر کھجوریں لے کر آپ نے سارے سامان پر پھیلا دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی برکت سے سب کی خیرات قبول فرمائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، نیت کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مگر کتنے ایسے ہیں، مسجد تو انہوں نے بھی بنائی تھی قباء کے مقابلے پر، جسے قرآن نے کہا یہ مسجدن زرارن ہے، جو مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ فرمایا پہلے مسجد قباء میں بعد میں جا کر کھڑے ہونا، پہلے اسے ڈھانے کا حکم دے دو۔ کہنے کو مسجد تھی، قبولیت کا اعتبار نیت پر ہے۔ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ تو پہلی چیز صدقۃ جاریۃ، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی نہر جاری کروا دی، کوئی درخت لگا دیا، جب تک وہ درخت لگا رہے گا اس میں پھل آئیں گے، لوگ اس درخت کے سائے تلے بیٹھیں گے، لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں یار ہمارے اس نیکی کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہم دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں، دنیاوی فائدہ مت دیکھیے، فائدہ پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ فائدہ پہنچائے گا۔ اب صاحب دوسرا کام فرمایا او علم ينتفع به الناس، یا ایسا علم اس نے پرووائڈ کیا ہو، نیکی کی باتیں لوگوں کو بتائی ہوں، لوگوں کو سیدھا رکھنے کی کوشش کی ہو، وہ غلطی کرے اس نے کہا بھائی یہ کام غلط ہے، ایسے نہیں ایسے کر لیجئے، آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ الٹا پیر مسجد میں رکھ رہے ہیں، آپ سیدھا رکھیے، آپ سیدھا پیر باہر نکال رہے ہیں، آپ لیفٹ لیگ باہر رکھیے۔ واش روم جا رہے ہیں تو آپ بے دہانی میں نہ جائیے، آپ پہلے الٹا پیر اندر رکھیے، داخلے سے پہلے دعا پڑھیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جانا تو ہے لیکن آپ کا یہ عمل آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کر رہا ہے، دین سکھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے یا حدیث پڑھا رہی ہے،
یا میڈیکل سائنس کا علم دے رہا ہے، الیکٹریکل سائنس کا علم دے رہا ہے، فزکس پڑھا رہی ہے، بایولوجی پڑھا رہی ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ اس علم سے یہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا. او علم ينتفع به الناس، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. جب تک فائدہ ہوتا رہے گا لوگوں کو، اسے ثواب ملتا رہے گا. تیسری چیز او ولد صالح يدعو له، وہ نیک اولاد چھوڑ کر گیا تھا. مال کی بات نہیں یہاں پر کہ مال چھوڑ کر گیا تھا، پلاٹ چھوڑ کر گیا تھا، جائیداد چھوڑ کر گیا تھا. اللہ کی قسم میرا مشاہدہ ہے وہ والدین جو اپنی اولاد کو بغیر وراثت کے چھوڑ کر جاتے ہیں، ان کے دنیا سے جانے کے سالہ سال بعد بھی اولادوں میں محبتیں باقی رہتی ہیں. وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر رہتے ہیں، ان کی محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن جو والدین اپنے پیچھے جائیداد چھوڑ کر جاتے ہیں، ان کی اولاد ان کے مرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہی ہوتی ہے. گلا نہیں بھی کاٹتی تو دل تو دکھا رہی ہوتی ہے. غیبتوں کے پہاڑ تو کھڑے کر کے رکھے ہوتے ہیں. اور یہ تو خیر میں جائیداد کی بات کر رہا ہوں جس کا انسان مالک ہوتا ہے، جو اپنی محنت سے کماتا ہے پھر چھوڑ کر جاتا ہے. حالانکہ یہ منع نہیں ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ والدین کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ مرتے ہوئے سارا مال خیرات کر جائیں اور اولاد کو بھیک منگا چھوڑ جائیں، وہ اولاد کے لیے چھوڑ کر جائیں. یہ بہتر ہے ان کے لیے. لیکن اس سے پہلے اولاد کی تربیت تو کریں، اولاد کو بتائیں تو صحیح کہ وراثت کسے کہتے ہیں، ترکہ کیا ہوتا ہے، سورہ نساء کے احکامات کیا ہیں، اس کی تقسیم کیسے عمل میں آئے گی. مال کی محبت دل میں پیدا نہ ہونے دیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے. یہ ضروری نہیں کہ والدین اپنی ساری اولادوں کے لیے ایک ایک فلیٹ خریدنا لازم ہے. کم از کم ایک ایک پلاٹ تو خرید لوں اولادوں کے لیے، میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ تمہارے بعد کیا تمہارے گھر میں تلاوت قرآن ہوگی؟ کیا تمہارے بعد کبھی تمہاری اولاد کسی مسجد میں ہونے والے درس میں بیٹھے گی؟ کیا کبھی کسی قاری کو، حافظ کو، عالم کو، عالمہ، معلمہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں، دل میں ادب احترام پیدا ہوگا؟ یہ ہے سکھانے کی باتیں، یہ ہے سمجھانے کی باتیں. اور یاد رکھیے گا، بچے وہ نہیں کرتے جو سنتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں. آپ کے دل میں کتنا احترام ہے علماء کرام کا، حفاظ کا، قراء کا، قرآن سے جڑے ہوئے لوگوں کا. وہی احترام آپ کی اولاد کے دل میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. اور اگر احترام نہیں آئے گا تو آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہے، ثواب جاریہ بھی، عذاب جاریہ بھی. کیونکہ آپ نے اپنی اولاد کو کس نقشے، کس راستے پر لگایا تھا. ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ بچہ قرآن کریم حفظ کر لے تو بچے کو آئی فون گفٹ کر دیتے ہیں. ساری بچے کی محنت تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا. سارے گھر پہ نحوست طاری ہو جاتی ہے. یہ فتنہ ہے بہت بڑا، دجال کے آنے کی پیش قدمی ہے. یہ جس طرح بادل آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بارش آنے والی ہے. یہ جو آج کے حالات ہیں یہ دجال کی آمد کی پیشن گوئیاں ہیں. تو جائیداد کی بات چھوڑیے، اب تو لوگ مسجدوں پر، مدرسوں پر حق وراثت جتاتے ہیں، جو وقف ہوتی ہے، جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتی. زمین بھی ساری اللہ کی ہے. اگر آپ کو اللہ نے کوئی 80 گز کا، کوئی 120 گز کا، 240 گز کا، 400 گز کا، 600 1000 گز کا اگر کوئی قطع ارضی دے دیا تو مالک نہیں بنا دیا. گورنمنٹ سے بھی خریدتے ہو تو وہ لیز دیتی ہے. لیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عارضی طور پر دیا ہے. ساری حیات عارضی ہے تو یہ مال عارضی کیسے نہیں ہوگا؟
فرمایا انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا کے ختم کر دیا، پہن کے بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ کبھی اپنی اولاد کے ہاتھ میں 1000 روپے کا نوٹ دو، بیٹا مسجد کے گلے میں ڈال دے۔ کبھی اپنی اولاد کے ہاتھ میں 500 کا نوٹ دو کہ بیسا وہ غریب بیٹھا ہے نا، اس کو جا کے دے کر آؤ۔ کیوں؟ بچے کی تربیت ہو رہی ہے، اسے تربیت کہتے ہیں۔ حقوق اولاد میں پہلا حق یہ ہے، پہلا حق وہ بچے جنہوں نے شادیاں نہیں کی وہ بالخصوص سنیں، اور جنہوں نے کر لی ہے وہ صبر سے سنیں، وہ صبر اور شکر کریں۔ خالی جن کی شادیاں نہیں ہوں ان سے عرض کر رہا ہوں، اولاد کا جو آنے والی اولاد ہے، پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، جو نیک عورت ہو، جو صالحہ ہو، جو پاکیزہ ہو، جو طاہرہ طیبہ ہو، جسے اللہ کا خوف ہو۔ سیدہ مریم فرعون کی بیوی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہہ کے مسلمان ہوئیں۔ فرعون نے ظلم کا، جور کا ایک عظیم سلسلہ شروع کر دیا، ہاتھوں میں میخیں ٹھوکتا تھا، کوڑوں کی تڑتڑ بارش کرتا تھا، قید تنہائی میں ڈال دیا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد تو آتا ہوگا اپنا بیڈ روم، یاد تو آتا ہوگا اپنا ڈرائنگ روم، کامن روم، محل کی وہ چودراہٹ بھی انہیں یاد آتی ہوگی، محل کی وہ عمارت بھی یاد آتی ہوگی، لیکن جب بھی آ کر وہ کان میں کہتا آسیہ موسیٰ کے رب کا انکار کر دے، تیرا محل تجھے یاد کر رہا ہے، تیرا محل تیرے بغیر سونا ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں گھر کی ہے رونق مکی کے دم سے، اور گھر تو بنتا ہی عورت کے دم سے ہے۔ عورت نہ ہو تو گھر نہیں سرائے لگتا ہے، بالخصوص ماں نہ ہو تو اولاد کے لیے ویران ہو جاتا ہے۔ بچے سب سے پہلے اندر آ کے ڈھونڈتے ہیں امی کہاں ہیں، کوئی کام نہیں ہے لیکن امی کو دیکھ لیں، امی کا چہرہ نظر آ جائے۔ جن کی مائیں حیات ہیں انہیں ماؤں کی قدر نہیں ہے، جن کی چلی گئیں اب وہ کہاں سے لائیں؟ ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی ماں نہیں خرید سکتے، باپ نہیں خرید سکتے، رشتے خریدے جا سکتے ہیں، بنائے جا سکتے ہیں، دوست تبدیل کیے جا سکتے ہیں، بٹرنگ کرنے والے، واہ واہ کہنے والے خریدے جا سکتے ہیں، رشتے بیویوں کی صورت میں آ سکتے ہیں، مزید اولاد نصیب ہو سکتی ہے، لیکن یہ بے لوث رشتے والدین کے یہ پھر دوبارہ نہیں مل سکتے۔ ان کی قدر کیجئے، تو اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیجئے، نیک ماں کا انتخاب کیجئے، جو نمازی ہو، پرہیزگار ہو، روزہ رکھنے والی ہو، تقوی و للہیت رکھنے والی، جسے اللہ کا خوف ہو، اسے تلاش کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، راتوں کو گشت کرتے ہیں، ایک دروازے پر نشان لگا دیا، صبح کو بلوایا، دودھ بیچنے والے کی بیٹی تھی، اس سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا۔ انہی کی نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، جو اگرچہ تابعی ہیں، لیکن سارے علماء اکرام نے کہا ہے کہ اگر خلافت راشدہ میں 4 کے بعد کسی 5ویں کا انتخاب ہوگا تو عمر بن عبدالعزیز ہوں گے، خلیفہ راشد جنہیں کہا جاتا ہے۔ گوالن ہے، لیکن فاروق اعظم نے رات کے سناٹے میں اس کے گھر سے یہ آنے والی آواز سنی، بیٹا صبح ہونے والی ہے، دودھ میں پانی ملا دے۔ اور ایک بچی کی آواز آئی، اماں آپ نے سنا نہیں کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے ملاوٹ کرنے سے؟ ارے بیٹا عمر کو کیسے پتا چلے گا، عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ کہا اماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آج بدقسمتی ہے ہماری، ہمیں یہ تحریریں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ ایک مسجد میں لکھا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن بار بار مسجد سے ٹوٹیاں چوری ہو رہی ہیں، گھڑیاں چوری ہو رہی ہیں، مسجد کے گلے سے پیسے چوری ہو رہے ہیں۔ پھر کسی نے لکھ دیا خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تب سے امن ہے۔ اللہ کا خوف نہیں رہا، کیمرے کا خوف ہے، لوگوں کا خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، سوشل سوسائٹی کا پریشر، اللہ کا خوف چلا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے، خشیت عطا فرمائے۔
راس الحکمت مخافت اللہ، سب سے بڑی دانائی، عقل مندی، شعور کی بلندی یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے۔ تو یہ پہلا حق۔ دوسرا حق، جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں اذان اور کان میں اقامت کہی جائے، اگرچہ روایت میں ضعف ہے لیکن مستحب ہے، عمل چلا آ رہا ہے اس کے اوپر، استحباب ہے، بہتر ہے کرنا۔ پھر اس کا عقیقہ کیا جائے 7ویں دن، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ پھر اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ بہت بڑی دعوت کی جائے، نہیں، لیکن عقیقہ ضروری ہے، کیونکہ بچہ رہن رکھا ہوتا ہے عقیقے کے عوض، اس کی طرف سے قربانی دی گئی۔ پھر اس کا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، پھر اسے اللہ کا نام سکھایا جائے، اسے ادب سکھایا جائے، اسے دین سکھایا جائے۔ یہ اولاد کے حقوق ہے، اسے بہترین انسان بنائی۔ یہاں تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ بس پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح، کولو کا بیل بن کر بس کمائی ہو رہی ہے، کمائی کمائی کمائی، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ سود پہ قرضے اٹھائے جا رہے ہیں اولاد کو MBBS کرانے کے لیے۔ بچی ہے صاحب مولانا، بچی کا دل ٹوٹ جائے گا، بچی کا دل ٹوٹ جائے گا، اور جنت میں جو اس کا محل ہے وہ ٹوٹ گیا تو بچوں کو بتایا ہی نہیں گیا۔ کون شوہر ہے جو بیوی کو لے کر بیٹھے اور کہے پتہ ہے جنت کیسی ہوتی ہے، تیرا گھر جنت میں کیسا ہوگا بتاؤں؟ کون بتا رہا ہے؟ کون ہے جو اولاد کو لے کر چلتا ہے بیٹا یہ جو تو نے کہا نا سبحان اللہ جنت میں تیرا درخت لگ گیا، پتہ ہے جنت کا درخت کتنا بڑا ہوگا، کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا؟ نہیں، بتاتے ہی نہیں۔ دکھاتے ہیں تو بیریا ٹاؤن دکھاتے ہیں، تو بچہ تو یہی چاہے گا نا ابا یہ کہاں لے کے بیٹھے اور روشن باغ میں ہمیں، دادا بھی یہیں رہے، آپ بھی یہیں رہ رہے ہو، کیا آپ نے ہمارے لیے؟ بیریا میں ایک پلاٹ نہیں لے سکے ابا آپ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ حسن معاشرت کا سلیقہ یہ تھا، زندگی گزارنے کا گر یہ تھا، انظروا الی من هو اسفل منکم، انہیں دیکھا کرو جو جھوپڑوں میں رہتے ہیں، جو فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، جنہیں 2 وقت کھانے کو روٹی نصیب نہیں ہوتی، جو سال میں ایک بار بھی لباس نہیں بنا سکتے۔ جب انہیں دیکھو گے تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی۔ ولا تنظروا، مت دیکھو ان کی طرف من ہوا فوقکم، تو تم سے اونچے درجے کے ہیں، دیکھو ہی نہیں۔ قرآن نے ایک مقام میں فرمایا ان کی طرف نظر نہ اٹھاؤ، جنہیں اللہ نے دنیا کی ظاہری حیات دے رکھی ہے، زیب و زینت سے نواز رکھا ہے۔ ارے کوئی وقت نہیں دنیا کی۔ سورہ زخرف میں فرمایا اللہ چاہتا تو ان کافروں کی بالا خانوں کو، ان کی سیڑھیوں کو اللہ سونے اور چاندی کا بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ خدشہ تھا کہ ان کو دیکھ کر مسلمان بھی ان جیسے نہ بن جائے۔ کوئی وقت نہیں ان کی، یہ مال سب یہیں رہ جائے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے، قبرستان اسے بھیجا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ۔ اسے گھر والے جاتے ہیں، ساتھ میں اس کا مال جا رہا ہوتا ہے، جس والیٹ میں وہ پیسے رکھتا تھا، کریڈٹ کارڈ تھا، شناختی کارڈ تھا، وہ بیٹے کے پاس آ گیا، بھائی کے پاس آ گیا۔ جو موبائل فون، ہمارے ایک مہمان آئیں، ان کے جانے کے بچے کہنے لگے ان کے ہاتھ میں پتہ ہے کون سا موبائل تھا؟ دیکھا کون سا تھا؟ ہم نے دیکھا بھی نہیں، کہ 4 لاکھ کا موبائل تھا۔ کبھی کسی شادی میں بچے چلے جاتے ہیں، اب نبھانا بھی تو ضروری ہے نا، پپا 2 لاکھ کے موبائل لے کے گھوم رہے تھے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ وہ خود کتنے لاکھ کے تھے؟ اگر انہیں اللہ کا شعور نہیں، زندگی میں دنیا میں کیوں آئے، کیوں جانا ہے، رہ کیوں رہے ہیں، اگر اتنا نہیں پتا تو جانور ہیں، مویشی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ ڈھور ڈنگر مویشی ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ وہ تو اپنے مالک کو پہچانتے ہیں نا، اس کی آواز پہ بھاگ کے آتے ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تم ان کے ہاتھ میں 2-4 لاکھ کے فون دیکھ کر امپریس ہو رہے ہو، مت ہو امپریس۔ ہم نے بھی اسی دنیا میں آنکھ کھولی، کراچی میں پیدا ہوئے، کراچی میں جوان ہوئے، اب بڑھاپے کی طرف گامزن ہو چکے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ گاڑیوں کے نام کیا ہیں، حالانکہ گاڑیاں رکھی ہیں الحمدللہ، ہر دور میں گاڑی رہی، کبھی والد صاحب کے پاس تھی، کبھی اب ہمارے پاس تھی، لیکن ہمارے بچے بتاتے ہیں ہمیں یہ پپا اوڈی جا رہی ہے۔ انہیں کہا اوڈی کیا ہوتی ہے؟ اوڈی یہ ہوتی ہے، یہ اتنے کی ہوتی ہے، وہ اتنے کی ہوتی ہے۔ نہیں، میں نے کہا بیٹا نہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اڑتی ہے؟ نہیں۔
رش میں پھنس جائے تو یہ بھی ویسی جیسی ایف ایکس، وہی ویلیو ہو گئی نا اس کی بھی، رش میں اگر پھنس گئی۔ بیٹا اس گھوڑے کی طلب کرو جس گھوڑے پر بیٹھ کر سوار جب اسے ایڑ لگائے گا تو اس کی پہلی جست وہاں تک ہوگی جہاں تک جنتی کی نگاہ جا رہی ہوگی۔ اس درخت کی طرف میں لگو جو درخت طوبیٰ ہے، فطوبیٰ للغرباء، اور اجنبیوں کے لیے کامیابی ہے جو ایسے اعمال کر رہے ہیں جنہیں لوگ دیکھ کر کہیں یار عجیب آدمی ہے یہ کیا کر رہا ہے۔ ساری دنیا رشوت کھا رہی ہے، یہ کہہ رہا ہے رشوت حرام ہے۔ ساری دنیا سود پر لے کر پیسہ مکان بنا رہی ہے، گاڑیاں نکلوا رہی ہے، کہہ رہے ہیں حرام ہے۔ بھائی تو کس دور کا آدمی ہے، کب پیدا ہو گیا، کہاں جی رہا ہے یار؟ ہماری بھی قسمت خراب کر رہا ہے، ہمارے بچوں کی بھی، بیٹی کی بھی نہیں۔ سود پر پیسہ لے کر اولاد پہ لگاؤ گے، اولاد بے سود نکلے گی۔ تو مال بھی یرجع اسنان، اسے دفنا دیا، کوئی رکتا ہے؟ کوئی رکتا ہے؟ حکم کیا ہے؟ جلدی لے کے چلو، جلدی، کتنا ہی پیار کیوں نہ ہو، رونے کے بعد آخر صبر آ جائے گا۔ کوئی مرنے والے کے ساتھ تو نہیں مرا کرتا، اس کے ساتھ دفن تو نہیں ہوا کرتا۔ یرجع اسنان، دونوں واپس آ گئے، اس کی اوڈی گاڑی بھی واپس آ گئی، اس کا 4-6 لاکھ کا موبائل بھی واپس آ گیا، بچے آل اولاد سب آ گئے۔ بَيَبْقَى عَمَلُهُ، قبر میں باقی اس کا عمل بچا۔ پھر 2 باتیں کر کے بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے درمیان عدل کرو۔ یہ جائز نہیں کہ ایک اولاد کو دے دیا 120 گز کا مکان، ایک کو دے دیا 80 گز کا مکان، بیٹی کو کچھ دیا ہی نہیں، بیٹا تجھے جہیز بہت دیا تھا، تجھے زیور بہت بنا دیا تیرا، مت تیرا وہی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد بشیر نے مجھ سے خوش ہو کر مجھے ایک گھوڑا انعام میں دیا۔ میں نے والدہ کو آگے بتایا، امی جان ابو نے گھوڑا دیا ہے۔ واہ، قربان جائیے ان ماؤں کے۔ وہ ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے آپ نے میرے بیٹے کو دے دیا، جو میری سوتنے ہیں ان کے بیٹوں کو بھی دیا، جو آپ کے اور بیٹے ہیں ان کو دیا کہ نہیں دیا؟ کہ نہیں، ان کو تو نہیں دیا۔ کہا تو میں اللہ کی قسم اس وقت تک آپ کے اس ہدیے پر، گفٹ پر راضی نہیں ہوں گی جب تک اللہ کے نبی کو آپ پہ گواہ نہ بنا دیں۔ حضور کی خدمت میں آئے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا باقی بیٹوں کو بھی دیا ہے، ساری اولادوں کو دیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ اسی کو دیا ہے۔ فرمایا مجھے ظلم اور جور پر گواہ نہ بناؤ، خبردار اگر اپنی زندگی میں اپنے جائیداد کو تقسیم کرتے ہو تو ساری اولادوں کو مساوی دینا ہوگا، بیٹے کو دگنا، بیٹی کو اکھرا نہیں، جتنا بیٹے کو اتنا ہی بیٹی کو۔ ہاں اگر مرنے کے بعد یہ وراثت تقسیم ہوتی ہے، جو بدقسمتی سے نمازی ہو، روزہ رکھتے ہو، حاجی ہو، کچھ ہو، لیکن وراثت میں ڈنڈی ماریں گے، نہیں جی وراثت تقسیم نہیں کر رہا ہے۔ بھائی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ بس جی بس چل رہا ہے، بس کرو کوئی جھگڑا ہوگا ورنہ۔ اللہ اکبر، اللہ سے دعا کیا کیجئے نمازوں میں کہ اللہ ہمیں عملاً مسلمان بنا دے، مسجد کا مسلمان نہیں، ہمیں معاشرے کا مسلمان بنا، معاشرت تجارت میں مسلمان بنا، خاندانی تعلقات میں مسلمان بنا۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ فرما بردار کو۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے کہا اسلم، مسلمان ہو جا، فرما بردار ہو جا، بات مان لے۔ قال اسلمت لرب العالمین، میں 2 جہانوں کے پروردگار کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اللہ کریم عافیت فرما دے، اللہ کو شفا کاملہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اشف مرضانا واغفر موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.